السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں روہیر انتخاب اور میں ہوں درخشاں بطول۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ مودی نے تکبر میں تاریخی غلطی کر دی، اب کشمیر آزاد ہو کر رہے گا۔ پاکستان مسئلہ کشمیر دنیا میں اجاگر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وزیر اعظم کا قوم سے خطاب، کشمیریوں پر مسالم اقوام متحدہ میں بے نقاب کرنے کا اعلان، قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہو جائے۔ جمعے کو کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا اعلان۔ وزیر اعظم نے کہا، مودی نے 5 اگست کو پیغام دیا کہ بھارت صرف ہندوؤں کا ملک ہے۔ قائد اعظم RSS کی سوچ سمجھ گئے تھے۔ حکومت سنبھالتے ہی بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کی، BJP نے آتے ہی پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالنے کی کوشش شروع کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے مودی بھیگی بلی بن گئے، کشمیر کو اندرونی معاملہ قرار دینے کے بجائے دو طرفہ تصفیہ طلب مسئلہ تسلیم کر لیا۔ پاکستان سے مذاکرات کا راگ بھی الاپا، انتہا پسند مودی کی ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی سے دور رکھنے کی بھی کوشش۔ بولے کہ کسی تیسرے ملک کو زحمت نہیں دینا چاہتے۔ امریکی صدر کا پاک بھارت تنازعات کو آپس میں حل کرنے پر زور، جامع مذاکرات سے اچھے نتائج ملنے کی بھی امید۔ کہا کہ پاکستان بھارت مسئلہ کشمیر آپس میں ہینڈل کر سکتے ہیں، لیکن ضرورت پڑی تو میں حاضر ہوں۔ مودی نے مقبوضہ کشمیر میں مظالم کی انتہا کر دی، بچوں سمیت ہزاروں کشمیریوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا تقریب سے خطاب، کہا لاکھوں کشمیری سخت محاصرے میں اذیت ناک زندگی گزار رہے ہیں، آزادی اظہار رائے کو بھی یرغمال بنا دیا گیا ہے۔ مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کے بغیر خطے میں امن کا قیام ناممکن ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات کا ایئر وار کالج کے دورے کے موقع پر خطاب، کہا کہ غاصب بھارتی فوج 7 دہائیوں سے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں پر ظلم اور نا انصافی کے پہاڑ توڑ رہی ہے۔ جنوبی ایشیا میں امن کے لیے اسٹریٹجک استحکام کو برقرار رکھنا اہمیت کا حامل ہے۔ ہزاروں کشمیریوں کی گرفتاری بھارتی حکومت کا ڈریکونین اقدام ہے، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ بھارتی حکومت آرٹیکل 370 ختم کرنے کا یک طرفہ فیصلہ واپس لے۔ برطانوی پارلیمنٹیرینز کا مطالبہ، مقبوضہ آبادی کی ابتر صورتحال پر گہری تشویش۔ اسلام آباد دورہ کرنے والے برطانوی وفد کی اسپیکر اسد قیصر سے ملاقات، مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کو خطے کی سلامتی کا ضامن قرار دے دیا۔ مسئلہ کشمیر کو UN قراردادوں کے مطابق حل کرانے کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھانے کی یقین دہانی۔ کہ ہمیں منظور نہیں ہے، چاہے ہمیں اپنی جانیں بھی قربان کیوں نہ کرنے پڑے۔ بھارتی فوج کے ہاتھوں کشمیریوں کی نسل کشی جاری، مقبوضہ آبادی میں کرفیو 22ویں روز میں برقرار، خوراک، ادویات اور ایندھن کا بحران سنگین، انٹرنیٹ اور فون سروس بھی مسلسل بند۔ ہزاروں کشمیری پھر کرفیو توڑ کر بھارت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ بھارتی فوج کی فائرنگ سے سینکڑوں مظاہرین زخمی ہو گئے۔ مقبوضہ اور آزاد کشمیر کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان نے آرٹیکل 370 ختم کرنے جیسی کوئی چیز نہیں کی۔ بھارت کے موقف کو مسترد کرتے ہیں۔ کشمیر میں استصواب رائے کے لیے پاکستان کی پوزیشن واضح ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کا تقریب سے خطاب، کہا مقبوضہ کشمیر میں صحت کی ایمرجنسی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اقوام متحدہ مقبوضہ آبادی میں صحت اور اطلاعات تک رسائی یقینی بنائے۔ مسئلہ کشمیر پر کوئی سودے بازی قبول نہیں، حکومت کو ہر محاذ پر بے نقاب کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو، کہا کہ سیاسی مخالفین کو چن چن کر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ حکومت آصف زرداری کو طبی سہولیات نہ دے کر قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
پاک لین ریفرنس میں ایس ای سی پی کے سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر جاوید حسین نیب کے ہاتھوں گرفتار۔ احتساب عدالت نے 6 ستمبر تک جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ نیب کے مطابق ملزم پر بطور رجسٹرار ROC 2009 میں آصف زرداری کے پچھلی تاریخ میں پاک لین کمپنی سے استعفے کے لیے معاونت کا الزام ہے۔ FBR اور الیکشن کمیشن میں جمع مریم نواز کے اثاثوں کی تفصیلات نیب لاہور کو موصول۔ دستاویزات کے مطابق مریم نواز 1 ارب سے زائد کے اثاثہ جات کی مالکن ہیں۔ 1106 کنال زرعی زمین بھی ملکیت میں شامل۔ 6 سے زائد کمپنیز میں شراکت دار بھی ہیں۔ حسن نواز سے 3 کروڑ کے قرض لے رکھا ہے۔ خیبر پختونخوا میں 3 روزہ انسداد پولیو مہم کا افتتاح۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے وزیر اطلاعات شوکت یوسف زئی کی بیٹی کو قطرے پلائے۔ کہا انسداد پولیو مہم قوم کے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ حکومت سے ناراض لوگ پولیو مہم کا بائیکاٹ نہ کریں۔ وزیر اعظم کے فوکل پرسن برائے انسداد پولیو بابر بن عطا نے معاشو خیل میں انسداد پولیو مہم کا افتتاح کیا۔ بابر بن عطا نے رواں سال پولیو ویکسین کے خلاف ڈرامہ رچانے والے شخص نذر محمد کو بھی پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے۔ بابر بن عطا بولے کہ 25 سال بندوق کی نوک پر قطرے پلا کر والدین کو متفرر کیا گیا، اب کوئی پرچہ نہیں کٹے گا، تمام انکاری والدین کو راضی کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا حیدرآباد میں 2 پولیو کیسز سامنے آنے پر افسوس کا اظہار۔ مراد علی شاہ نے کہا سندھ کو پولیو سے پاک کرنے کی جدوجہد کے نتائج نہ آنا افسوسناک ہے۔ متاثرہ بچوں کو قطرے پلائے گئے تو یہ کیسز کیوں ظاہر ہوئے؟ اگر قطرے نہیں پلائے گئے تو کون ذمہ دار ہے؟ اگر انکاری کیسز تھے تو کیا کارروائی کی گئی؟ وزیر اعلیٰ سندھ نے انچارج پولیو پروگرام سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ لاہور، سرگودا، جہلم اور میاں والی میں بھی 3 روزہ خصوصی انسداد پولیو مہم کا آغاز۔ 19,72,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ کوئٹہ اور پشین میں بھی 7 روزہ پولیو مہم کا آغاز۔ نصیر آباد، جعفر آباد، جھلمکسی اور صحبت پور میں 28 اگست سے مہم شروع کی جائے گی۔ 10 لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف مقرر۔ کراچی میں کانگو وائرس اور نیگلیریا نے مزید 2 زندگیاں نگل لی۔ لیاری کا رہائشی 52 سالہ محمد حسین کا کانگو وائرس کا شکار۔ رواں ماہ کانگو وائرس سے کراچی میں 9 اموات ہو چکی۔ محمود آباد کا رہائشی 16 سالہ سہیب نیگلیریا کا نشانہ بن کر زندگی کی بازی ہار گیا۔ جو کہتا ہے کراچی میں کچرے کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا وہ نااہل اور کرپٹ ہے۔ پی ایس پی سربراہ مصطفیٰ کمال کی میئر کراچی وسیم اختر پر پھر لفظی گولہ باری۔ کہا کہ وسیم اختر کو لندن کا میئر لگا دیا تو لندن کو بھی لالو کھیت اور لیاری بنا دیں گے۔ کراچی کو ابتر صورتحال میں پہنچانے والوں کو بھاگنے نہ دیا جائے۔ میئر کراچی سمیت شہر کے سنگین حالات کے تمام ذمہ داروں کے نام ECL میں ڈالے جائیں۔ کراچی میں پولیس افسران کے اہل خانہ بھی ڈاکوؤں سے محفوظ نہ رہ سکے۔ شادمان ٹاؤن میں ڈی ایس پی کے گھر پر ڈاکوؤں کا دھاوا۔ فائرنگ سے ڈی ایس پی طارق ملک کا بھانجا ریاض ملک جاں بحق۔ واردات کی فوٹیج اب تک نے حاصل کر لی۔ گلستان جوہر بلاک 13 میں گھر میں ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے SHO سرور کمانڈو کی سالی جاں بحق۔ ڈاکٹر عائشہ شادی میں شرکت کے لیے کینیڈا سے پاکستان آئی تھیں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کراچی میں اینکر منیر عباس سمیت 2 افراد کے قتل کیس کی سماعت۔ مقتول ملزم عادل زمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ 2 ستمبر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ ملزم عاطف زمان کو مقدمے کی نقول فراہم۔ تفتیشی افسر عتیق الرحمان کا کہنا ہے کہ کیس میں فائنانشل کرائم کے حوالے سے مزید انکشافات سامنے آ سکتے ہیں۔ نیب کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔
لاہور کے قریب کرول گاؤں سے ملحقہ جنگل میں گوجر پورہ پولیس کی مبینہ ٹارچر سیل کا انکشاف اب تک نے فوٹیج حاصل کر لی۔ فوٹیج میں ہتھ کڑی لگے ملزمان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ سابق کپتان مصباح الحق نے قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کے عہدے کے لیے باضابطہ درخواست دے دی۔ پی سی بی کرکٹ کمیٹی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ سابق کرکٹر اعجاز احمد 3 سال کے لیے قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کی ہیڈ کوچ مقرر۔ اعجاز احمد قومی انڈر 16 اور اے ٹیمز کے ساتھ بھی کام کریں گے۔ اور قصور میں بابا بلے شاہ کے عرس کا آخری روز، ہزاروں زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری۔ آج رات محفل سما منعقد ہوگی۔ نامور قوال فن کا مظاہرہ کریں گے۔ لوک فنکار بلے شاہ کا کلام اور علماء کرام تنقیدی مقالے پیش کریں گے۔